حالات سے اسلام پھیلتا ہوا ہم تک آیا. ہم کہاں جنگل پہاڑوں کے رہنے والے، ہم ایسے ملک میں آباد ہیں جس ملک میں زمانہ قدیم سے ہزاروں لاکھوں 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس دین کو عام اور تام کرنا چاہتا ہے. رب العالمین نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اور اللہ والوں کی قربانی سے، رب العالمین کے ان بندوں اور اسلام کے جیالوں کی قربانی سے یہ دین ہم تک پہنچ گیا. الحمدللہ ہم اس ملک میں مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، رب العالمین کا نام ہماری زبان پر ہے، ہم ہر معاملے میں اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں اس میں رب سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا. اس لیے آج دنیا کی یہ طاقتیں اور دنیا کی ظاہری قوتیں، یہ تمام چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں. ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ان گوشوں کو یاد کرنا ہے، تاریخ کے ان ادوار کو یاد کرنا ہے کہ جب مخالفت کا زور ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں ایک خدا کے سامنے جھک جاؤ، ایک رب کو اپنا مالک بنا لو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے سامنے جھکو. لیکن جو ظاہری بڑائی ہے، جو کبر ہے، جو تکبر ہے، یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. آج بہت سارے مسلک کے جھگڑے، آج بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے فرقے، یہ کس لیے بن رہے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہر آدمی اپنی پارٹی کا صدر بننا چاہتا ہے، اپنی پارٹی کا ذمہ دار بننا چاہتا ہے. اس لیے مسجدیں الگ ہوتی ہیں، آج کمیٹیاں الگ ہو رہی ہیں، مسلک الگ ہو رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا، اچھے خاصے آدمی اور جماعت دیوبند کے علماء کے عقیدت مند، لیکن ایک صاحب کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا. انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر یہ صاحب اپنے عہدے سے نہیں ہٹے تو میں یہ مسجد اپنے ان بھائیوں کو دے دوں گا جو جھنڈا لگا کر رہتے ہیں، ان کو یہ مسجد ان کے حوالے کر دوں گا، یہ نیاز فاتحہ کا اڈا ہو جائے گا. یہ کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے کہ انسان دوسروں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے، اس وجہ سے یہ تمام پارٹیاں ہو رہی ہیں، فرقے بن رہے ہیں، مسلک کے جھگڑے ہیں، مسجدوں کے جھگڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کی جڑ کاٹ دی اور اللہ نے کہا الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو قسم کے لوگوں کے اوپر دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے اور جنت ان کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. ایک وہ انسان ہے جو خود تکبر میں مبتلا ہو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، جو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میرا حکم چلے گا، میں بڑا ہوں. اور ایک وہ آدمی ہے جو خود کو بڑا نہیں سمجھتا لیکن اللہ کے مقابلے میں، رب العالمین کے مقابلے میں وہ دوسروں کو بڑا بنائے ہوا ہے، کہیں اسٹیچو لگا کر کے، کہیں بابا کے سامنے نتمستک ہو کر کے، کہیں مزاروں کے سامنے اپنے جبینوں کو خم کر کے. یہ دونوں لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں بتایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے رہیں گے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ تو بھی معبود ہے، یا تو بھی معبود کا معنی کیا ہے؟
کہ یعنی اور بھی دوسرے ہیں۔ یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تو بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بھی نہیں، ہی ہمارا مالک و مولا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن مشرک کی معافی نہیں ہے۔ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور تکبر کرنے والے کو جہنم میں داخل کرے گا، اس لیے کہ بڑائی، یہ تکبر، کبر رب العالمین کی چادر ہے۔ جو اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ مکہ مکرمہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، آپ کی سچائی کا اعتراف مشرکین مکہ میں سے کس کو نہیں تھا؟ ابو جہل نے تو قسم کھا کر کے کہا کہ ہم محمد کو نہیں جھٹلاتے ہیں، بلکہ محمد جو قرآن پیش کرتا ہے، محمد جو کلام پیش کرتا ہے، ہم تو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کا جو ریکارڈ ہے وہ ایسی صداقت پر مبنی ہے۔ ابو سفیان نے کہا کسریٰ کے دربار میں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جھوٹ بولنا ہمارے نزدیک عیب نہ ہوتا تو آج میں محمد کے معاملے میں جھوٹ بول دیتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ شریف النفس، اس سے زیادہ ایماندار، اس سے زیادہ معتبر انسان ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ ایسی ہستی ہے، لیکن آپ کی مخالفت میں صرف اس لیے کھڑے رہے کہ ان کی چودراہٹ چلی جائے گی، ان کی سرداری خاک میں مل جائے گی۔ یہ جو چھوٹے لوگ تھے، جو غریب طبقے کے لوگ تھے، یہ ایمان قبول کر رہے تھے، یہ محمد الرسول اللہ کے ارد گرد تھے، اس لیے انہوں نے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو گل کرنا چاہا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے تمام سرداران، قریش کے تمام بڑے لوگ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر حضور کے آستانے پر کھڑے ہو گئے اور یہ اعلان کیا کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا اور آج سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ نے کہا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تدبیروں کو پھیل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال کر بحفاظت اللہ نے آپ کو مدینہ منورہ میں شفٹ کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے اور وہاں سے اسلام پھیلا۔ مدینہ آئے تو مدینہ میں ایک واقعہ ایسا آیا، پہلی جنگ جو ہوئی بدر کی لڑائی، اس میں صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، اللہ رب العزت کی مدد۔ اس کے بغیر تو وہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی تھی۔ ان کے پاس تلواریں نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، بھالے نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا کی، اور کیا دعا مانگی؟ حق پرستوں کی اگر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ، اگر آج یہ 313 مٹ گئے، یہ اگر ختم ہو گئے تو آج کے بعد اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرے طرف ہزاروں لوگ ہیں، ساز و سامان کے ساتھ ہیں، ناچ گانوں کے آلات ان کے پاس موجود ہیں، اور اس تیزی کے ساتھ لوگوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ اللہ کے محبوب کا وجود، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بدر کے دن اللہ نے آپ کی مدد کر دی، حالانکہ آپ کمزور تھے۔ آج ہم بھی کمزور لوگ ہیں،
آج ہم بھی لاغر ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ہاں ہمیں اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وہ آ گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ میرے ساتھ اللہ ہے، ہم اللہ والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر موقع پر، ہر حال میں ہمارا تعلق رب العالمین سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، دنیا کی تمام طاقتیں ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم خود فریبی میں اس قدر مبتلا ہیں کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم کسی وقت میں اپنے رب کے حضور بیٹھ کر کے چند قطرے آنسو کے نہیں بہا سکتے ہیں۔ ہم کو اپنے ظاہری طاقتوں پر اور ظاہری قوتوں پر ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت میرے دوستو جو حالات ہیں، ابھی آپ نے دیکھا اللہ نے فضل فرمایا، ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر آدمی آج ہاتھ میں دنیا لیے گھوم رہا ہے، وہ دیکھتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمارے دل میں کبھی جو نہیں رینگتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ ہے فرصت توبہ، ظالم نہ دیر کر وہ گرا نہیں جو گر کر سبق